بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی سرکس عروج پر ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کبھی بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں نہیں چھوڑیں گے، اور دلیل یہ دی جا رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں چھوڑ دیں تو ان کو چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملے گی، یہ گرفتار ہو جائیں گے، ان پہ مقدمات بن جائیں گے، ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، بلا 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 بلا۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ 23 دسمبر جمعے کے روز وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پھر کہا گیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کسی قیمت پر اسمبلی کی تحلیل سے متعلق عمران خان کا ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر ہوا یہ کہ چودھری پرویز الہی نے پیشگی سمری پہ دستخط کر کے عمران خان صاحب کے حوالے کر دی اور کہا جی کہ یہ لیں سمری، اور جب آپ کا جی چاہے یہ سمری میرے دستخط شدہ آپ گورنر کو بھجوا کے پنجاب اسمبلی کو توڑوا دیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جو ہی یہ تاریخ قریب آئی، یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 20 دسمبر ہے اور دن ہے آج ہی منگل کا، اور شیڈول کے مطابق اب سے تیسرے دن میں اسمبلیوں کو ٹوٹ جانا تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ایکشن میں آئیں، خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب جن کا پاکستان کی جمہوریت میں ہمیشہ بہت ہی گھناؤنا کردار رہا ہے، وہ پنجاب میں متحرک ہو گئے اور انہوں نے گزشتہ رات وزیر اعلیٰ پنجاب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف نہ صرف عدم اعتماد کی تحریک پیش کروا دی، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ گورنر پنجاب سے ایک لیٹر جاری کروا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کہ جناب آپ 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لیں۔ بڑی مذاکرہ خیز وجوہات ہے جن کی بنا پہ گورنر پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ان کو۔ بہرحال یہ معاملہ کورٹ میں بھی جا سکتا تھا یا جا سکتا ہے، اور بڑی کمزور گراؤنڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کورٹ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے، لیکن ابھی تک کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، کیا ہوگا؟ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے، اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، ان تمام معاملات کو تو رکھتے ہیں ہم ایک طرف۔ آج کے شو میں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی موریلٹی کی۔ کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو سیاست دان ہیں یہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہ پلس آف دا پیپل ہے اور ریئل ریپریزنٹیٹو ہیں، اور جمہوریت تو پتہ نہیں کو بہت بڑی چیز ہے جمہوریت، اگر حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو تو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں 90-95% سیاستدان جو ہیں یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں اگے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں حکومتیں بنانے کے لیے بھی، اور کسی کی حکومت گرانے کے لیے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تمام سیاستدان جو ہیں آلموسٹ اسی طرح کے ہیں، آلموسٹ تھوڑے تھوڑے فرق سے، کم فرق سے، سارے آلموسٹ ایک سے ہیں۔ اس وقت ہم بات کریں گے جی جو اس وقت مین آف دا مومنٹ ہے، جن کے گرد پاکستان کی ساری پالیٹکس اس وقت گھوم رہی ہے، اور ان کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے یہ، اور آپ کو یاد ہوں گے وہ ویژولز جب یہ پنجاب کے اسپیکر تھے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہو گئی، ٹھکائی کی، ٹکا کے پھینٹا لگایا نون لیگ والوں نے، خاص طور پر رانا مشہود کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فزیکلی مارا چودھری صاحب کو، اور چودھری صاحب جو ہے وہ اپنی بازو پہ پٹیاں شٹیاں باندھ کے تو اللہ کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، اور وہ سارا معاملہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب جناب ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے اور اس میں فرماتے کیا ہیں کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی میری موجودگی میں، جس کا مجھے بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں اگر آئندہ پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا، میری پارٹی بولے گی، اور ہم پھر بولتے ہی چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ پرویز الہی صاحب نے کیوں کہا؟ خود ہی اس کی وجہ بتا دی۔ کہنے لگے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گرفتار ہونے والا تھا، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو
ان کی کوشش تھی کہ چودھری پرویز علی گرفتار ہو جائے، ان کے صاحبزادے چودھری مونس علی گرفتار ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جا کے جنرل باجوہ صاحب سے شکایت ان کی تو جنرل باجوہ صاحب نے خاصی ٹھکائی کی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم ان کے محسن ہیں اور ہم اپنے محسن کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری پرویز علی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ اعتراف ایک طرف تو کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بیبی ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں، آپ عوام کے ریئل نمائندے نہیں ہیں، آپ اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کا سہارا مانگتے رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو پاکستان کا ایک بہت معتبر ادارہ ہے وہ آپ جیسے کرپٹ عناصر کو بچانے کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں آپ مونس علی جیل میں چلے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جیل کیوں بھجوانا چاہتے تھے؟ آپ نے کرپشن کی تھی نا، اور اگر آپ نے کرپشن کی تھی تو آپ کو جیل کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو آپ کو جیل کون بھجوا سکتا ہے، کیوں بھجوا سکتا ہے؟ تو ایک طرف تو آپ نے سیاستدانوں کو گالی دی ہے یہ بات کر کے، دوسری طرف آپ نے جو ادارے ہیں ان کی نیک نامی میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کردار ادا نہیں کیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے۔ آپ کھلے لفظوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں، خاص طور پہ مسلح افواج کا جو ادارہ ہے جس کا کام پاکستان کا دفاع کرنا ہے، وہ آپ جیسے مبینہ کرپٹ عناصر کو بچانے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے آپ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو جنرل باجوہ نے بھجوایا تھا کہ جائے آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں، تو پھر ایک دفعہ جنرل باجوہ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے کہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سیاست پہ کردار ادا نہیں کرتے، یا ہم تو اے پولیٹیکل ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ تو وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو ختم کیا جنرل باجوہ نے، حکومت کو کس طرح ختم کیا؟ آج سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جنرل باجوہ نے آپ کو عمران خان کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ بوقت ضرورت آپ کو استعمال کیا جا سکے پاکستان تحریک انصاف میں دراڑیں ڈالنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ آج کل آپ کر رہے ہیں۔ جن کے 180 ووٹوں سے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، ان کو آج آپ یہ سبق پڑھا رہے ہیں، یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں 4-6 مہینے اور چل جائیں۔ آپ اس لیے یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں آپ کی یہ جو بلیک میلنگ کی پوزیشن ہے یہ موجود نہ رہے، اور آپ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ وزارت اعلیٰ جو قائم رہے، یہ میری وزارت اعلیٰ قائم رہے، عمران خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں۔ تو اگر وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں تو آپ اپنی ریزرویشنز کے ساتھ اس فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں، اور حمایت آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں آپ کی جو چھوٹی موٹی سی پارٹی رہ گئی ہے اس کو لے کر آپ اپنے صاحبزادے محترم جناب مونس علی صاحب کی سیاست کو نکھارنا چاہ رہے ہیں، ان کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور ان کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ۔ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہ کے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ لینا چاہتے ہیں، ورنہ بقول شخص سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2.5 لیٹر کی ایک کوکا کولا کی بوتل منگوا لی جائے، چلے پیپسی کی منگوا لیتے ہیں یا ڈیو کی منگوا لیتے ہیں، 7 اپ کی منگوا لیتے ہیں، اور آپ کی ساری جو پارٹی ہے اس کو انوائٹ کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کی پارٹی وہ بوتل پی پی کے رج جائے گی، ان کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن وہ بوتل ختم نہیں ہوگی۔ اب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی، اور آپ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کے سیاسی مستقبل کے آپ فیصلے کر رہے ہیں، اخلاقیات رہ کہاں گئی ہے جی؟ تو میں یہاں پہ آج کے اس شو میں عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان چاہتے تو یہ 23 تاریخ نہ دیتے، جمعے کا دن نہ دیتے، جس دن وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پرویز علی صاحب اور محمود خان صاحب کو ساتھ بٹھا کے اسی دن اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کر دیتے۔ کئی لوگوں کو غصہ بھی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کیا پالیٹکس کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب پہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہیں لیکن یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ
6 दिन और दे देते। इन्होंने मौका दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और PDM को कि वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए और गवर्नर पंजाब जो है वो अपना एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें। लेकिन आज समझ आ रही है कि इमरान खान साहब ने 6 दिन क्यों दिए थे। इमरान खान साहब ने 6 दिन इसलिए दिए थे कि जो पॉलिटिकल प्लेयर पाकिस्तान का बेनकाब होने से रह गया है वो भी एक दफा बेनकाब हो जाए। अब सारे के सारे सियासी किरदार पाकिस्तान की आवाम के सामने नंगे हैं। परवेज लाई साहब की हम बात कर रहे हैं, तो परवेज लाई साहब की एक टांग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, दूसरी टांग जो है उनकी इमरान खान साहब के साथ है, और दिल उनका कर रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर आई है वजारत आला बरकरार रखने की, उसको भी कबूल करूं। यानी हर दो सूरतों में आप इक़्तिदार चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने ये घिनौना किरदार जो पाकिस्तानी सियासत का है, पाकिस्तानी सियासतदानों का जो घिनौना किरदार है, उसको अवाम के सामने बेनकाब कर दिया है। अब ये अवाम पे है, आप पे है कि आप ये सब कुछ जानते हुए भी आइंदा आम इंतखाबात में क्या फैसला करेंगे, किस किस्म के सियासतदानों को वोट देंगे। क्या आप आसिफ अली जरदारी जैसे एक ऐसे किरदार को वोट देंगे जिसने पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी सियासी तालाब को गंदा कर दिया है? क्या आप नवाज शरीफ साहब जैसे ऐसे किरदार को वोट देंगे जो यहाँ से दवाई लेने गए थे और 3-3.5 साल हो गए हैं, दवाई लेके वापस नहीं आए? क्या आप मियाँ शहबाज शरीफ जैसे किरदार को आइंदा इंतखाबात में वोट देंगे जिसने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश करके रख दिया है? और क्या आप चौधरी शुजात हुसैन जैसे किरदार को वोट देंगे जिसको इस उम्र में, इस हालत में अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए और वो आज भी बैठ के साजिशें कर रहे हैं? या आप चौधरी परवेज लाई जैसे किरदार को वोट देंगे जो कि अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? या आपके पास ऑप्शन इमरान खान है जिसने इस कौम को शऊर दिया और जिसने पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी सियासत के असल चेहरे को बिल्कुल नंगा करके रख दिया, सबके सामने बेनकाब करके रख दिया। फैसला आपके हाथ में है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।